الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، یہ مختصر سی روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے لوگوں کا بیان فرمایا ہے۔ ایک وہ جو سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، اپنے نفع و نقصان کو سمجھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اور ایک وہ جو بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں، نادان ہیں، جنہیں اپنے نفع نقصان کا کوئی ادراک اور احساس نہیں، خسارے میں رہتے ہیں۔ فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار اور ہوشیار وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، اپنے نفس سے حساب طلب کرتا رہے، اس کی نگرانی کرے، باز پرس کرے، اور عمل وہ کرے جو مرنے کے بعد اسے کام آنے والا ہے۔ یہ تو ہے ہوشیار آدمی، کیس، سمجھدار، ہوشیار، عقل مند۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور وہ شخص عاجز، ناکارہ، بے وقوف اور ناسمجھ ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشات کا غلام بنا دے، اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے، خواہش نفس جدھر لے جائے ادھر کو چلتا رہے، بھلے برے کو نہ سوچے، انجام کے بارے میں غور نہ کرے، اپنے نفس کو خواہشات کے تابع کر دے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ کے اوپر آرزویں باندھے، امیدیں لگائے بیٹھا رہے، اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، مجھے عزت عطا فرما، مجھے کامیابی عطا فرما، مجھ سے راضی ہو جا۔ کام کرے اللہ کو ناراض کرنے والا، ہلاکت میں لے جانے والا، اور امید لگائے کامیابی کی اور نفع کی۔ یہ دو قسم کے لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موازنہ فرمایا ہے، اور یہ صرف اطلاع نہیں دینی ہے بلکہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ غور کرو کہ تم ان دونوں میں سے کس میں جا رہے ہو، کس لائن پہ چل رہے ہو، اپنے کو کس زمرے میں رکھ رکھا ہے۔ کامیاب کون ہے، عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ پہلی بات اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، اس لیے کہ نفس تو آدمی کو ہلاکت اور تباہی کی دعوت دیتا ہے، اور اس کا جو دوست ہے شیطان، وہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ عقل مند آدمی کا کام یہ کہ اس کی نکیل اپنے ہاتھ میں رکھے، ہر خواہش پوری کرنے کی نہیں ہوتی، جو بھی جی چاہا اس کو کر گزرے، جس چیز کو طبیعت چاہے اس پر عمل کرنے لگے، جو خواہش ہو اس کو پوری کرنے لگے، نہیں، شریعت کے معیار پر اس کو پرکھے، اور جو اگلا ٹکڑا ہے عمل لما بعد الموت، عمل وہ کرے جو مرنے کے بعد کام آئے، تو خواہش نفس کو اس کے آئینے میں بھی دیکھے کہ میرا جی جس کام کو چاہ رہا ہے، جو میری چاہت اور خواہش ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، مرنے کے بعد اس کا فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا۔ اگر فائدہ پہنچے گا تو کرنے کا کام ہے، اور نقصان پہنچے گا تو نہیں کرنے کا ہے۔ نفس کی خواہشات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان کے مفتی اعظم تھے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے
بڑے خلفاء میں سے تھے. پاکستان بننے کے بعد وہ وہاں منتقل ہو گئے تھے, وہاں دارالعلوم قائم کیا. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی, ان کا ایک مختصر سے رسالہ ہے دل کی دنیا, بہت اچھا رسالہ ہے. میں نے اپنے یہاں اس کو مجلس کے اندر پڑھ کر سنایا, اس کی تشریح کی. تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نہ تو نفس کی ہر خواہش پوری کرنے کی ہوتی ہے, نہ ہر خواہش رد کرنے کی ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ خواہشات نفس کے 2 درجے ہیں, ایک کو حقوق نفس کہتے ہیں اور ایک کو حظوظ نفس کہتے ہیں. حقوق نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے اپنے فرائض اور واجبات اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جسم کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے کہ اس کو کھانا ملے, اس کو پانی ملے, بیمار ہو تو اس کی دوا کی جائے, اس کو آرام کرنے کا بقدر ضرورت موقع دیا جائے, تو کھانا پینا سونا یہ اس کی طبعی ضرورت ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ کھانے کی خواہش ہو رہی ہے, نفس کی خواہش ہے میں کھانا نہیں دوں گا, بھوکا رہوں گا, پیاس لگی ہے پانی نہیں پیوں گا, نفس چاہتا ہے اس لیے نہیں پیوں گا, نیند لگی ہے سوؤں گا نہیں, یہ جہالت ہے. یہ خواہش نفس وہ ہے کہ جو طبعی تقاضا ہے اور جس کو پورا کرنے کا شریعت نے حکم بھی دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا فآت کل ذی حق حقہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری ذات کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری گھر والی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے مہمانوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے جو ملاقات کے لیے آئیں, زیارت کے لیے. لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, لہذا ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو. حق کو ادا کرنا یہ شریعت کی ذمہ داری ہے. یہ ارشاد آپ نے 2 موقع پر فرمایا ہے. ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بڑے عبادت گزار صحابی تھے, روزانہ روزہ رکھتے تھے اور پوری رات عبادت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, آپ نے ان کو بلایا, فرمایا مجھے یہ خبر لگی کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو, روزانہ قرآن ختم کرتے ہو, روزانہ روزہ رکھتے ہو. جی حضرت. فرمایا نہیں, مہینے میں 3 روزہ رکھو اور 1 مہینے میں قرآن ختم کرو. کہیں یا رسول اللہ یہ تو بہت کم ہے, میرے اندر طاقت اس سے زیادہ کچھ اضافہ کر دیجئے. آپ نے تھوڑا 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 اضافہ کرتے کرتے وہ برابر اضافہ مانگتے رہے, یہاں تک طے ہوا کہ اچھا تو 1 دن روزہ رکھو, 1 دن افطار کرو, اور 3 دن میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک ختم کرو. عمل شروع کر دیا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یہ جو عمل ہے یہ صحیح نہیں ہے. ان لنفسک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا, تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور تمہارے مہمانوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. فآت کل ذی حق حقہ, ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو. یہی بات آپ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی ایک موقع پر. حضرت ابو الدرداء انصاری صحابی ہیں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا تھا, مؤاخات کا رشتہ قائم کیا تھا. تو حضرت سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کے درمیان مؤاخات کا رشتہ قائم کروا دیا تھا. ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جی چاہا کہ چلیں بھائی صاحب سے ملاقات کر لیں. یہ رشتہ سگے بھائی سے زیادہ مضبوط تھا. وہاں پہنچے, یہ ہجرت کے کچھ دن بعد کی بات ہے, ابھی مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم نہیں آیا تھا. گھر پہنچے تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو وہ موجود نہیں تھے.
البتہ ان کی اہلیہ موجود تھیں. ان کو دیکھا تو بڑے معمولی لباس میں، عورتوں کی جو زینت ہوتی ہے، بال وغیرہ سنورے ہوں، اچھا کپڑا، کچھ نہیں، بالکل بہت بری حالت میں. کہنے لگے بھابھی یہ کیا شکل بنا رکھی ہے آپ نے؟ کہ نہیں کس کے لیے میں سنوروں، تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی تعلق ہے نہیں، رات بھر عبادت کرتے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں. اچھا. تھوڑی دیر بعد حضرت سلمان ابو درداء رضی اللہ عنہ آ گئے. ماشاء اللہ تشریف لائے، بہت خوشی کا اظہار کیا. بھائی کھانا لاؤ. کھانا لائے کہ کھائیے. کہ آپ؟ کہ میں تو روزے سے ہوں. کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیے. روزہ توڑوایا ان کا، کھانا کھاؤ. کھانا کھلایا انہیں. شام ہو گئی، ان کے لیے بستر لگا دیا، آپ آرام کیجئے، میں ذرا سا نماز پڑھوں گا. اندر جائیے، اندر تشریف لے جائیے. گھر میں بھیج دیا ان کو. آدھی رات کے بعد آواز دی کہ آ جاؤ. خود بھی اٹھو، ان کو بھی بلایا. اور اس کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر پہنچے. حضرت بھائی صاحب نے ایک تو میرا روزہ توڑوا دیا، رات کو میں نماز کے لیے کھڑا ہوں، مجھ کو اندر بھیج دیا. انما صدق سلمان، سلمان نے صحیح کیا. پھر آپ نے فرمایا تمہارے آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری ذات کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. فآت کل ذی حق حقہ، ہر ایک کو اس کا حق عطا کرو، دو. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ وہ خواہشات ہیں کہ جو ضرورت کی ہیں، بقدر ضرورت، کھانا پینا، سونا، آرام کرنا، اور اگر بیمار ہو جائے دوا علاج کرنا. اور کچھ حظوظ نفس ہیں، لذت حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، جو ضرورت کے نہیں ہیں. غیبت کرتا ہے آدمی، بڑا مزہ آتا ہے. بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی لذت ملتی ہے نا. بہترین بس اسی فکر میں کہ بڑھیا سے بڑھیا کھانا ہونا چاہیے، بڑھیا سے بڑھیا لباس ہونا چاہیے، اسی کی فکر میں لگا ہوا ہے. اچھا کپڑا پہننا، اچھی غذا کھانا منع نہیں ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کر لیا، لیکن اس کی ساری محنت اور توجہ کا مرکز وہی بن کے رہ جائے، اسی کو مقصد حیات بنا لے، یہ حظوظ نفس میں سے ہے. اب حق اور حظ کا جب تقابل ہو تو وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا کام ہم کو کرنا ہے. سردی کا موسم ہے، آپ لوگوں کے تو سردی ہوتی بھی نہیں ہے، معتدل موسم والے لوگ ہیں، لیکن جہاں کڑاکے کی سردی پڑتی ہے، برف پڑ رہی ہے، بستر میں سے ہاتھ نکالنا مشکل ہو رہا ہے، فجر کے لیے اٹھنے کا وقت آیا، مسجد سے مؤذن پکار رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، اور طبیعت یہ کہہ رہی بڑی سردی ہو رہی ہے، سونا نماز سے بہتر ہے. اب ایک حظ آیا، ایک حق آیا. ایک حق ہے، یہ ہے نفس کا حق، یہ ہے کہ جیسے اس کو کھانا دو، پانی دو. اس کا حق یہ بھی ہے کہ اذان ہو جائے تو مسجد میں جا کے نماز ادا کرو. اب خواہش یہ کہہ رہی نہیں، آرام کرو. یہاں حظ نفس کو دبانا ہے اور حق کے نفس کو ادا کرنا ہے. حلال حرام کا جو فرق رکھا جاتا ہے اسی لیے پیسہ ہماری ضرورت ہے. طلب الکسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حضور نے فرمایا حلال کمائی کا حاصل کرنا ایک فریضہ ہے، لیکن قید لگی ہے حلال طریقے سے کمانا، حرام طریقے سے نہیں. نفس کہتا ہے جیسے بھی آئے مال آنا چاہیے، اور شریعت کہتی کہ نہیں، حلال حرام کی تمیز رہنی چاہیے. تو یہاں پر اس کو دیکھنا ہے کہ آنکھ بند کر کے نفس کی ہر خواہش کی پیروی نہیں کرنی. میں اسی مضمون کو سمجھا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، کون سا کام کرنے کا ہے، کون سا کام نہیں کرنے کا ہے، یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، کرنے والا کام میں کوتاہی کیوں ہوئی، نہ کرنے والے کام سے بچے کیوں نہیں. نفس سے حساب لیتا رہے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، تو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے.
اور وہ شخص عاجز ہے، ناکارہ ہے، بے وقوف ہے، کم عقل ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ پر تمنا باندھے، آرزویں باندھے۔ عمل تو وہ کر رہا ہے جو اللہ کا فضل نہ ہو تو جہنم میں جائے، اور دعا کیا، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ راستہ تو اختیار کر رہا ہے گڈھے میں جانے کا، اور تمنا کر رہا ہے بلندی پہ پہنچنے کی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں فرمایا ہے، ترسم نہ رسی بکعبہ اے عرابی کی رہ کی می روی بترکستان است۔ او گاؤں والے، مجھے ڈر ہے کہ تو کعبہ نہیں پہنچ پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو جس راستے پہ چل رہا ہے تو ترکستان کو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی ترکستان کے راستے پہ گاڑی بڑھائے جا رہا ہے کہ اے اللہ مجھے کعبہ پہنچا دے، اے اللہ مجھے کعبہ پہنچا دے۔ بھئی کعبہ پہنچنے کی تمنا ہے تو کعبے والے راستے پر چلو گے تب نہ پہنچو گے، چلو گے الٹے سمت اور تمنا کرو گے ادھر کی، یہ بے وقوفی ہے۔ اس کو فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، نفس کو خواہشات کا غلام بنا دیا اور آرزویں باندھے ہوئے اللہ کی مدد نازل ہو جائے۔ اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے کچھ راستہ بھی ہے، اللہ نے ضابطہ بیان، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین نیکوکاروں کی طرف کے قریب ہوتی ہے۔ جتنا بس میں ہے اتنا تو کرو، پھر اللہ سے رحمت مانگو۔ کام کرو غضب والا اور مانگو رحمت، یہ بے وقوفی ہے۔ ہر چیز میں جو اسباب و ذرائع ان کو اختیار کرنے کے بعد نتیجے کی تمنا کی جاتی ہے۔ ایک طالب علم ہے، پڑھتا بالکل نہیں، سبق میں حاضری نہیں دیتا، سبق یاد نہیں کرتا، ہوم ورک پورا نہیں کرتا، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ مجھے سب سے اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرما۔ بے وقوف ہے۔ ایک تاجر ہے، دکان بند کر کے تالا گھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اور کہ اللہ مجھے میرے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما۔ بھئی برکت کا راستہ تو اختیار کر۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکوکاروں کے سے اللہ کی رحمت قریب ہوتی۔ کام تو بنے گا اللہ کی رحمت ہی سے، عمل جنت میں خود نہیں لے جائے گا۔ حدیث میں صاف صاف فرما دیا گیا کہ کسی آدمی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے؟ فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمتہ، ہاں میرا عمل بھی مجھے جنت نہیں لے جائے گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں۔ ہر آدمی کو کامیابی اللہ کے فضل سے ملے گی۔ پوری زندگی کے نیک اعمال ایک گھونٹ ٹھنڈے پانی کی قیمت نہیں بن سکتے۔ ایک سانس جو اندر جا رہی ہے جس پر بقائے حیات موقوف ہے، اس کی قیمت نہیں بن سکتی، کسی ایک نعمت کا بدل نہیں بن سکتی۔ یہ آنکھ جو دیکھ رہی ہے، اس کی دیکھنے کی طاقت، یہ زبان جو بول رہی ہے، اس کے بولنے کی طاقت، یہ کان جو سن رہا ہے، اس کے سننے کی طاقت، یہ دماغ جو سوچ رہا ہے، اس کے سوچنے کی طاقت، یہ دل جو دھڑک رہا ہے، اس کی طاقت، کیا اس کی ہم نے کوئی قیمت ادا کی ہے؟ زندگی بھر سجدے میں پڑے رہیں گے تو ایک نعمت کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عمل ہم کو جنت میں نہیں لے جائے گا، لیکن عمل اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے گا۔ یہ بندہ اپنی طاقت بھر کام کرتا رہا ہے، یہ محنت کرتا تھا، یہ نافرمانی نہیں کرتا تھا، چلو اس کو بخش دو۔ تو رحمت الہی کو متوجہ کرنے کے لیے کام وہ کرنا ہوگا کہ جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرے۔ اور یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، وہ شخص عاجز ہے، بے وقوف ہے، کم عقل ہے کہ جو نفس کو خواہشات کے تابع کر دے اور اللہ سے آرزویں باندھے رکھے، امیدیں لگائے بیٹھا رہے۔ امید اپنے عمل، اپنے راستے، اپنے کوشش کے مطابق لگائی جاتی ہے۔ پہلا ٹکڑا کیا تھا؟ الکیس من دان نفسہ، نفس سے حساب طلب کرتا رہے، نفس سے محاسبہ کرتا رہے۔ ہمارے استاد اور شیخ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، متعلقین کو ہدایت دیتے تھے کہ دیکھو روزانہ 4 کام کیا کرو۔ صبح جب اٹھو تو سب سے پہلے
نفس کو مخاطب کر کے اس کو پابند کرو، اس سے معاہدہ کرو کہ دیکھ اگر اللہ نے زندگی دی تو پورا دن پڑا ہوا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، کوئی ناجائز کام نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، بد نظری نہیں کرنی ہے، نماز میں تاخیر نہیں کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، اور ہر کام کرنے والا وقت سے مسجد میں جانا ہے، جماعت سے نماز ادا کرنی ہے، اپنے معمولات پورے کرنے ہیں۔ نفس کو پابند کرے، معاہدہ کرے اس سے، جس کا نام ہوا معاہدہ۔ اس کے بعد پھر پورے دن مراقبہ، نگرانی، ذمہ داری دے کر فارغ نہیں ہو گئے۔ جیسے آدمی اپنے ملازم کو صبح کو بتاتا ہے کہ دیکھ آج کی ڈیوٹی تیری یہ ہے، فلاں وقت فلاں کام کرنا ہے، فلاں وقت فلاں کام کرنا ہے، تو دیکھتا بھی رہتا ہے یہ ٹائم سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ڈیوٹی انجام دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ تو مراقبہ، نظر رکھے کہ یہ میرا نفس بے لگام ہو کر غلط راستے پر تو نہیں جا رہا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے غفلت تو نہیں برت رہا ہے۔ تو پہلا کام ہوا معاہدہ، اور دوسرا کام ہوا مراقبہ۔ مراقبہ کے معنی نگرانی، نظر رکھنا۔ اور جب شام ہو جائے تو محاسبہ، پورے دن کا حساب لو اس سے۔ جیسے آپ کسی ملازم کو کچھ کام سپرد کر دیا، یہ فلاں سامان لانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں سے ملاقات کرنی ہے، دوا لانی ہے، اور یہ 1000 روپیہ ہے، شام کو حساب پیش کرنا۔ دن بھر وہ اپنا کام کرتا رہا، شام کو اس سے پوچھا ہاں فلاں وقت کہاں گئے تھے، فلاں سامان کتنے کا لے آئے، کتنا خرچ ہوا، کتنا بچا، لاؤ حساب دو۔ پورے وقت کا، پورے مال کا حساب لیتے ہیں اس سے۔ اگر کہیں سے کوتاہی ہوتی تو اس کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں یا سزا دیتے ہیں۔ تو نفس سے پورے دن کا حساب بھی لو، ہاں فلاں کام کیا تھا، نماز 5 وقت کی مسجد میں جماعت سے ادا کی تھی، جھوٹ تو نہیں بولے تھے، بد نظری سے مبتلا نہیں ہوئے تھے، وعدہ خلافی تو نہیں کی تھی۔ تمام ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے حساب لیتا رہے۔ جب محاسبہ ہو جائے تو اب اگر ساری ڈیوٹی اس نے صحیح انجام دی تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیری مدد سے، تیری توفیق سے اس میرے نفس نے صحیح کام انجام دیا ہے۔ لیکن اگر اس نے غلطی کی تو معاقبہ، پھر اس کو سزا دو اس کو۔ اس سزا کے بغیر مانے گا نہیں، صرف سمجھا دینے سے کام نہیں چلے گا۔ سزا کیا ہے؟ نفس کو اس کے مرغوبات سے روکو۔ مثلا یہ کہ کچھ کام رہ گیا ہے، کچھ معمولات پورے نہیں کیے ہیں، کہ کھانا نہیں ملے گا، پہلے معمولات پورا کرو، سونے نہیں دیا جائے گا، پہلے کام پورا کرو۔ جو ذمہ داریاں تھیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو پورا کرواؤ، ورنہ کھانا نہیں ملے گا۔ اور اگر نہیں پورا کیے، چلو ٹھیک ہے آج بھوکے سو جاؤ، جب اس کو بھوکا سلا دیں گے۔ اور اگر اتنا برداشت نہیں تو یہی چائے کی عادی ہیں، آج چائے نہیں ملے گی، بغیر چائے پیے اس کو سلا دو۔ 1 دن 2 دن جب اس کو چائے نہیں ملی، کہے کہ بھیا اچھا یہی کام ٹائم پر کرو، ورنہ یہ تو بڑی مصیبت ہے، یہ صاحب چائے نہیں پینے دیں گے۔ تو پہلا کام ہو گیا معاہدہ، دوسرا ہو گیا مراقبہ، تیسرا ہو گیا محاسبہ، اور چوتھا ہو گیا معاقبہ۔ اس میں جو تیسرے نمبر پر ہے محاسبہ، اسی کو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ الکیس من دان نفسہ، دانا نفسہ کے 2 معنی بیان کیے ہیں شارحین نے۔ جو نفس کو اپنے تابع کر کے رکھے، نفس کے تابع نہ ہو جائے، اور نفس سے حساب لیتا رہے، محاسبہ کرتا رہے۔ وعمل لما بعد الموت، اور عمل وہ کرے جو مرنے کے بعد کام آئے۔ وہ تو ہے سمجھدار، ہوشیار، عقل مند۔ اور وہ شخص بے وقوف ہے کہ جو نفس کے تابع، نفس کو غلام بنا دے خواہشات کا، اور وتمنا علی اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگائے رکھے، اونچی اونچی امیدیں باندھے۔ یہ نشاندہی فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا شمار پہلے زمرے کے اندر،
کوئی اپنے کو بیوقوف کہلانا پسند نہیں کرتا. کسی کو کہا جائے کہ تو بیوقوف ہو کہ عقل مند، کوئی کہے کہ میں بیوقوف ہوں، اور کسی کو بیوقوف قرار دے تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو ایک تو ہمارا خود کو عقل مند سمجھنا، اور ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معیار بتا رہے ہیں کہ اس معیار پر ہو تو تم سمجھدار ہو، اور اس معیار پر نہیں ہو تو سمجھدار نہیں، بے وقوف عاجز ہو. ہمیں پہلی قسم کی بننے کی کوشش کرنی چاہیے. شریعت نے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جو ہم نہ کر سکیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس لیے یہ تو کہنا ہی غلط ہوگا کہ ہم سے ہو نہیں سکتا. اگر نہ ہو سکنے والی چیز ہوتی تو اللہ کی طرف سے حکم ہی نہ ہوتا، شریعت کی طرف سے اس کا مطالبہ ہی نہ ہوتا. وہی کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو انسان کر سکتا ہو، اور انہی چیزوں سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے جن سے انسان بچ سکتا ہو. اور جس چیز سے بچنا ناممکن ہو اس سے روکا نہیں جاتا، اور جس چیز سے کرنا ناممکن اس کا حکم نہیں دیا جاتا. اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے اندر صلاحیت، طاقت اور استطاعت رکھی ہے، اور اللہ ہی نے ہمیں حکم دیا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی صلاحیت ہے. اس لیے کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے بس سے باہر ہو اور شریعت نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے. ہم اگر غفلت برتتے تو یہ ہماری غلطی ہوگی، جرم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قیمتی ارشاد کے تقاضوں پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.